بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد شال حاضر ہے ادارے اردو کی طرف سے۔ آج کی یہ جو نشست ہے یہ ہم نے مختص کی ہے ایک مختلف طرح کے پروگرام کے لیے، اور یہ مختلف طرح کا پروگرام جو ہے یہ یاد سے بھی بھرا ہوا ہے، دکھ سے بھی بھرا ہوا ہے، ایک دوستی کا جو ایک دائرہ ہے اس سے بھی بھرا ہوا ہے، اور بہت سی چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آج 25 فروری ہے اور آج ہمارے دوست داؤد رضوان کی برسی ہے، اور یہ محفلیں شام کو جب بیٹھتے ہیں، ان محفلوں میں وہ ہم سے بڑا تھا، اور بہت سی باتیں، بہت سے ایسے نکات ادب کے، زندگی کے، یہاں بیٹھنے کے، زندگی اور ادب کے تعلق کے بارے میں، انسان اور ادب کے تعلق کے بارے میں ہم نے فارملی انفارملی بہت کچھ داؤد رضوان سے سیکھا، اور اس کے ساتھ ادب کو، زندگی کو بسر کیا۔ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم اس کو یاد کرتے ہیں اس کی کتاب کے حوالے سے، اور اس ماحول میں رہ کر اسی ماحول میں رہ کر، جس ماحول میں ہم اس کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، اس کی موجودگی کو محسوس کرتے تھے، اور وہ ادب میں ایسی نئی باتیں لے کے آتا تھا جس سے ہم حیرت میں بھی مبتلا ہوتے تھے اور ہماری رہنمائی بھی ہوتی تھی۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد صاحب اور جناب محمد عاصم بٹ صاحب۔ شکریہ، میرے خیال میں آج کے دن تو ادا نہیں کرنا چاہیے، یہ حق ہے، کیونکہ یہ ہم سب کا حق بھی ہے، ہمارا حق ہے اور فرض بھی ہے ہم پر کہ ہم اپنے دوست کو یاد کریں، اور آج ہم برابر کے دوستوں کی حیثیت سے اس میں شامل ہیں، کسی میزبانی مہمانی کے تکلف کے بغیر، اور میزبان ہمارا جو ہے وہ داؤد رضوان ہے، ہم سب اس کی محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ داؤد رضوان کی کتاب ہے سناٹا بولتا ہے، نظموں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس نے کچھ غزلیں بھی کہیں جن کی ایک کاپی میرے پاس موجود ہے، اب بھی آپ کے پاس بھی ہوگی، اس کو ہم نے دیکھا، پڑھا، لیکن وہ اس کی زندگی میں وہ وقت نہیں آ سکا کہ اس کو کتاب کی شکل دی جا سکتی۔ اور اس کتاب کے چھاپنے میں بھی جس طرح سے وہ تساہل کا شکار رہا، اور ایک جو ہوتا ہے بڑے لکھنے والے کو، اچھے لکھنے والے کو ایک خوف ہوتا ہے کہ وہ کیسے ان چیزوں کو الگ کر کے قاری کے حوالے کرے جو ابھی اس کے خیال میں بننے کے عمل میں ہیں، اور وہ ساری عمر اس میں رہا۔ تو اس کتاب کے حوالے سے، داؤد رضوان کی یادوں کے حوالے سے، ان محفلوں میں اس کی موجودگی کے حوالے سے ہم باتیں کریں گے۔ ڈاکٹر سعید احمد صاحب، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ داؤد کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ایسی بتائیں جو داؤد کے بعد آنے والی نسل ہے وہ شاید اس کے نام سے واقف ہے، اس کی کتاب سے واقف ہے، لیکن ان باتوں سے اس طرح شاید واقف نہ ہو جیسی واقف اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل ہمارے جو سینئر معاصر ہیں ان میں شامل ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عابد صاحب، آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یاد، دکھ اور دوستی کا ذکر کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ تینوں ہی لفظ بہت اپروپریٹ ہیں، اور اس میں شاعری، کتاب اور پھر چائے یہ بھی شامل ہوگی۔ اگر میں یہ کہوں کہ چائے کے ساتھ بھی داؤد رضوان کا ایک بڑا گہرا، ہمارا اور اس کا بڑا گہرا رشتہ تھا، اور یہ میں اکثر بتایا کرتا ہوں یا ذکر کرتا ہوں کہ یوں ہوتا تھا کہ مجھے دیر سے آنے کی عادت تھی، اور یہ محفلیں اس پہ بات کرتے ہیں ابھی ہم، یہی وہ جگہ تھی بالکل 90s کے شروع میں یا لیٹ 80s میں، جہاں یہاں پر میں، داؤد رضوان اور ارشد معراج، ڈاکٹر صلاح الدین درویش، روش ندیم، تابش کمال، ہم لوگ ایک زمانے میں یہاں بھی بیٹھا کرتے تھے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ چائے جو ہے وہ میرے آنے سے پہلے ایک کپ پی چکا ہوتا تھا، پھر چائے منگوا لیتے تھے، اور میں کہتا کہ یار چائے مزے دی نہیں،
کہتا اچھا ٹھیک ہے تو نہ پی، ٹھیک ہے. اب وہ میرا اپنا بھی چائے کا کپ پی لیتا اور میرا بھی پی لیتا. کیا بات. پھر اس کے بعد 2 کپ کا اور آرڈر دے دیتا. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کا کوئی معاملہ تھا ہمارا. لیکن اب ظاہر ہے بات کرتے ہوئے ایک تو دکھ کو سنبھال کر بات کرنا ویسے ہی مشکل ہے، اور پھر بات جب یادوں کی ہو تو یہ کام کچھ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اب کوئی 11 برس بیت چکے ہیں اور اس کے جانے کا زخم ویسے ہی تازہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کچھ ایسی باتیں کر سکیں، اس طرف اشارہ کر سکیں جو بات آپ نے ابھی کہی کہ آنے والے لوگ اس کی شخصیت سے بھی آگاہ ہو سکے. اگرچہ اگر میں درست کہوں تو ہم ابھی طرح اس کا جو فن ہے اسے بھی اگلی نسل کے سامنے نہیں لا سکے. جیسے داؤد رضوان خود تو اس میں ریلیکٹنٹ رہا ہوگا. ایسے ہی کتاب بھی بہت محدود تعداد میں چھپی، چند لوگوں تک رہی، بعد میں پھر وہ شائع نہیں ہو سکی. تو وہ اس کی شخصیت کے اور بہت سے پہلو تھے. میں نے لکھا بھی اس کے ایک تحریر میں کہ وہ جہاں کہیں اسے کامیابی کا امکان نظر آتا تھا وہاں سے وہ نکل لیتا تھا. یہ ایک بڑا المیہ تھا. ہر اس راز سے بچ بچ کے چلتا ہے دل، شبہ جس پہ کچھ کامیابی کا ہوگا. تو جہاں کامیابی کا شبہ ہوتا تھا وہاں وہ یہ سمجھتا تھا شاید کہ اب اچیومنٹ ہو گئی ہے تو ایک اور منزل، نئے اور راستہ جو ہے نئے راستے پر. لیکن اس کے باوجود ادب اس کا ہمیشہ اوڑھنا بچھونا رہا، مسئلہ بھی رہا، اور یہ اس کا ایک بنیادی مسئلہ تھا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تنقید اور تنقید ادب. مجھے یاد ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے کبھی کوئی مقالہ لکھا تو میں نظری تنقید، اردو کی نظری تنقید پر لکھوں گا. اچھا. تو لیکن اس کے باوجود بڑا ہاتھ ڈالوں گا. جی جی بالکل. کوئی آپ جانتے ہی ہیں کہ اس زمانے میں حسن عسکری سے لے کے ڈاکٹر وزیر اعلیٰ تک بڑے بڑے نام تھے. جی ایسے. اور داؤد رضوان کی شخصیت یا اس کا کی چھوٹی سی عمر میں قد ایسا تھا تو وہ کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے یا کسی سے بھی بات کرتے ہوئے ایسے مکالمہ کرنے کی ایسی صلاحیت اس کے اندر قدرت نے ودیت کی ہوئی تھی. تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہ ہم سب میں سے انتہائی صاحب مطالعہ، اور شاعری تو چونکہ سبھی شاعر پڑھتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ناول اور تنقید کی جیسی تک رسائی اور پھر اس کے پڑھنے کی جو لپک اس کے اندر تھی، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس تیز رفتاری کے ساتھ وہ ہزار صفحے کا ناول یا ادب سے ادب کوئی تحریر اسے ختم کر لیا کرتا تھا اور ہفتے بعد آ کے وہ ہمیں کہتا کہ اچھا پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اسی نے بات کرنی ہوتی تھی. جب تک وہ تھا تب تک ہم خاموش رہتے تھے. میں تو آپ کو معلوم ہے میں نے تو اس کے بعد بولنا شروع کیا. ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کافی ہے جو ہم نے ایسے جو مل کے جو ہم نے کہنا ہے وہ ہماری طرف سے کہہ وہ ہماری طرف سے وہ کہہ لیتے. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسری سب سے اہم بات جو ہے وہ میرا خیال ہے جو جدید نظم کا، جسے اب ماں باپ جدید آپ قرار دینے لگے. چند دن پہلے بھی ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے. میں اس دن یہ بات کہنا بھول گیا کہ شاید انگلش میں بھی جو ٹی ایس ایلیٹ اور دوسرے اس قبیل کے جو شعراء ہیں انہیں جدید اور ماں باپ جدید دونوں ہی سطحوں پر رکھ کے دیکھا جائے. تو یہ کوئی اتنی بڑی تفریق شاید اس کے اندر ہے نہیں. تو اس نظم کی تفہیم کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے وہ حلقوں کی گفتگو ہو، چاہے وہ نجی محفلیں ہوں، یا پھر یہ کہ کہیں کوئی مضمون پڑھنے کا معاملہ ہو، داؤد رضوان کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ نکال کر لاتا تھا کہ ہم سب حیران ہو جاتے تھے. ہم سب پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ شروع کر دیتا تھا، بات شروع کر دیتا تھا اور پھر ساری گفتگو اسی کی تائید میں ہوتی تھی. اب صرف شاعری پڑھ لینا اور شاعری کر لینا یا قافیہ پیمائی کر لینا یا چلیں فنی طور پر کچھ نہ کچھ اس میں حاصل بھی کر لینا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک مکمل ادیب کے لیے کافی نہیں. ایسے داؤد رضوان جو ہے وہ ایک مکمل ادیب کی ساری جو خصوصیات ہو سکتی ہیں مطالعے سے لے کر تخلیق تک اور تنقید تک تحریر تک وہ اس کے اندر موجود تھی. اس کے اندر کچھ نہیں تھا اگر تو وہ تھی کنسسٹنسی.
اور ہم اب بھی سوچتے ہیں کہ اگرچہ اس نے جتنا کام کیا، اگر وہ بھی، میں ابھی 2 دن پہلے اتفاق ہے کہ نہ مجھے یاد تھا، جیسے میں نے بھی کچھ دن پہلے کتاب دیکھی، میں کتابیں کتاب جو ہے وہ شاید سامنے آئی ہے یا نہیں، اور داؤد رضوان بھی، داؤد رضوان کی کتاب ہے سناٹا بولتا ہے، نظموں کی کتاب ہے جناب۔ تو اچھا، اب ایک اس میں یہ جو ہم ریلیکٹنٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑا ایشو یہ تھا کہ اسے ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کے دوستوں کی تخلیقات جو ہے نا ان پر بحث جی ایسے وہ سامنے آیا۔ میں ہوں، تابش کمال ہے، ارشد معراج ہے، روش ہے، جتنے بھی ہم لکھنے والے تھے، اور تھوڑے ہم سے جو سینئر ہے، رفیق صاحب دلوی ہے، یا علی محمد فرشی ہے، انوار فطرت ہے، نصیر صاحب ہے، ہر سب کے بارے میں اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ اسے جو تنقیدی شعور ہم سے بہتر، بہت بہتر تھا اس کا، وہ اسے بروئے کار لاتے ہوئے ہماری نظموں کی تفہیم، ان کی تحسین وہ کرے۔ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی تحقیقات پیچھے رہ گئی۔ ابھی میں نے جیسے کہا کہ 2 دن پہلے اچانک میں نے اس کتاب کو کھولا تو ان نظموں کے نئے سے نئے مفاہیم مجھ پر واہ ہوئے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا خیال ہے کہ داؤد رضوان کو یاد ہی نہیں، ایک بار پھر اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور اس کی جو تنقیدی تحریریں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی غزل، مجھے ایسے ہی ابھی یاد آ گیا، ایسے مختصر بحر میں بھی کبھی اسے کہنا اچھا لگتا تھا۔ تو ایک اس کی بالکل ابتدائی دنوں کی غزل تھی، سوال آنکھ کی سلیٹ پر، سوال آنکھ کی سلیٹ پر کٹی زباں کا ہے لکھا ہوا، وہ راکھ خواب کی سمیٹ کر دعا نگر میں ہے کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے، تو اب یہ مشکل میں ڈال کے خود کو آسانی سے نکالا ہے۔ جی جی، اور خواہشوں کے محیب جنگل سے دل سلامت نکل گیا کیسے، بس ایسا ہی ہے۔ تو ایسا ہی تھا، اور رات کی محفلیں تو آپ کو، آپ کے علم میں ہے کہ ان کی آصف صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں، میں زیادہ، اب ظاہر ہے ان کے فن پہ ہم نے بات کی، دوستی کا بھی ذکر ہم نے کیا تھا، تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی ان کی بڑی قریبی دوستی رہی۔ ساری باتیں تو شاید بتانے کی نہ ہوں، لیکن جو کچھ بتایا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں بہت، میرا خیال ہے آپ کا شکر گزار ہوں، یقین کریں کہ آپ نے اس موقع پر اس پروگرام کا اہتمام کیا، یہ خیال آپ کو آیا، اور ایک بہت ہی اچھے پیارے انسان کے بارے میں پھر سے یاد کرنے کا ایک ہمیں موقع دیا۔ میں جب پنڈی میں آیا تو جن چند لوگوں سے بہت شروع میں میرا تعارف ہو گیا اور پھر ایک تعلق بن گیا، ان میں ایک داؤد رضوان بھی، اب تو خیر آپ سے بہت اچھا تعلق ہے، صحیح سے بہت گہرا تعلق قائم ہو چکا ہے، لیکن داؤد کے ہاں نا ایک بڑی طاقت تھی، وہ طاقت اگر وہ ادب میں استعمال کرتا تو یقیناً بہت بڑا ادب تخلیق کرتا۔ اس طاقت کا جو سمت بنی، اس کے اظہار کی سمت بنی، وہ اس کے، یہ تو خیر ہم بعد میں بات کریں گے کہ کس طرح پھر وہ ادب سے ہو کے اس کے اپنے ذاتی معاملات جو ہیں اس میں وہ ایک اور صورت اختیار کر گئی وہ طاقت۔ لیکن میں نے جو باتیں مجھے اس کی بہت زیادہ متاثر کن لگی، ایک تو اس کی ادب فہمی، مجھے نہیں پتا وہ اتنا صاحب مطالعہ تھا، یہ صحیح بتا رہا ہوں، لیکن اس کے ہاں چاہے وہ نظم ہے، چاہے وہ فکشن ہے یا وہ تنقید ہے، ایک جو اندر کی بات کو فوراً سمجھ لینے کی جو ایک اہلیت تھی وہ غیر معمولی تھی۔ مجھے پتہ نہیں یہ بڑی بات نہ ہو کہ اس زمانے میں اس ایج گروپ کا کوئی اور شخص ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کے اندر اس سطح کی ادب فہمی موجود تھی۔ بالکل۔ اچھا، دوسری بات جو اس کی بہت خاص ہے، جو قابل ذکر ہے، وہ ہے اس کی بات کرنے کی، اس کے اندر جو ایک ملکہ تھا، اس کو ملکہ تھا، صلاحیت ہے اس کو، وہ بھی غیر معمولی، بہت بلیغ تھا، جو بات کرتا تھا تو کنوے کرتا تھا، وہ بات کو اس کو کرنے کا انداز آتا تھا اس کو، اور وہ چاہے وہ کتنی طویل گفتگو کر رہا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری گفتگو
کبھی بھی کسی بھی سطح پر غیر مربوط نہیں ہوتی تھی، بہت منظم ہوتی تھی. پھر اس کے ہاں ایک چیزوں کو تھیورائز کرنے کا جو ملکہ تھا، وہ ملکہ آپ یہ لفظ استعمال کریں گے اس کے لیے کہ وہ گفتگو کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میں اس گفتگو میں کہاں لے کے جاؤں. سو وہ اس کو اپنی بات کو ایک مدلل انداز میں یہ 3-4 باتیں ایسی تھیں کہ جس نے اس کو اپنے تمام ہم اثروں میں، حالانکہ اس کے ہم اثر میں کافی لوگ تھے جو تخلیقی طور پہ زیادہ فعال تھے اور تنقید بھی لکھ رہے تھے، لیکن ان خصوصیات نے اس کو بہت نمایاں کر دیا اور بہت پوٹینشیل اس کے اندر ہمیں نظر آتا تھا. لیکن اس پر تو میرے خیال میں سعید زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ کن وجوہات کی بنا پر، ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ اپنی اس غیر معمولی جو ادبی فہم تھا، ادبی جو ایک قوت تھی اس کے اندر، تخلیق کی قوت تھی، اس کو وہ اس طرح سے بروئے کار نہیں لا سکے اور سامنے بھی نہیں آیا، ظاہر ہے سامنے نہیں آ سکا. وہ تو ایک اور بھی جو وجہ ہے نا بٹ صاحب، میرا خیال ہے کہ پذیرائی جو ہے اس کا زمانہ نہیں تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ذرا پیچھے رہ رہا ہے ان معاملات میں، چھپنے کے معاملات میں، لکھنے کے معاملات میں، اور اس کو اس سے پکڑ کر اس کو آگے کر دیا جائے. ایک ماحول ایسا دوسرے جو ہے اس میں اگر تھوڑا سا اضافہ کروں، ایک بات تو قاسم بٹ نے کہی کہ جتنی منظم وہ گفتگو کرتا تھا، اگر اس میں یہ شامل کر دوں کہ کہیں بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ انتہائی غیر منظم شخصیت ہے، اس کی گفتگو سے کبھی اندازہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کی سامنے آنے والی، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اب اس کا زمانہ آیا. ایسا ہے، وہ تھا بولنے والا آدمی تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ ہم سے پہلے وہ شروع کر چکا ہوتا، بلکہ اس نے شروع کر دیا تھا اوپن یونیورسٹی میں پروگرام شروع کر دیا تھا ریڈیو میں، پھر ریڈیو میں بھی اس نے کافی کام کیا. لیکن جس طرح سے اب سہولت نئی بات اس کے ذہن میں پہلے آتی تھی. جی زمانے کے ساتھ جو ہم آہنگی ہے، مجھے یاد ہے کہ ابھی ہمیں ای میل کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. وہ ای میل بنا کے آ گیا، وہ ایک اکاؤنٹ بنا کے آ گیا. پھر اس نے کہا، پہلے ہی ہمیں بتایا کہ وارد کے نام سے ایک نیا ٹیلی فون کا نیٹ ورک جو ہے وہ آ رہا ہے. تو ابھی ہم پرانے فون جو ہے ان کو دیکھ رہے تھے، اور یہ تو اس کو ہر چیز کا پہلے سے پتا ہوتا. میں ایک نقطے کا اضافہ کروں گا، پھر سعید اپنی بات کر لے، کہ اس کی شخصیت میں ایک صوفیانہ سی بے نیازی تھی. یعنی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر بہت، سمجھتا نہیں بلکہ اس کے اندر ایک ادبی فہم بہت طاقتور ہے، تو اس کو ظاہر کرنے کی اس کے اندر خواہش نہیں تھی. ضرورت پڑتی تھی تو وہ جناب ایک فصاحت کا ایک دریا بہا دیتا تھا. اس کے لیے یہ عام بات تھی، ایک عام بات تھی. تو اس کو اس کے اندر خواہش نہیں تھی کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کی. یہ تو ہم سمجھتے تھے کہ اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، لیکن وہ جو بے نیازی تھی اسی میں ڈانڈے ملتے ہیں اس کی شخصیت کی جو ایک بے ترتیبی، بد نظمی ہے، اسی سے آپ نکال سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ بارش جو ہے وہ ہمیں پروگرام جو ہے اس کو جاری رکھنے کی جو کیسی عمدہ بات ہے، ہمارے جو دل کیسا موضوع ہے وہ بارش کی صورت میں باہر آ جائے. کیسا موضوع ہے. ایک بات میں ویسے آپ سے کہوں، پچھلے دنوں مجھے احساس ہوا کہ اس پر ہم الگ سے بھی ایک پروگرام کریں گے. جی بس ایک جملہ بہرحال اس پہ بات کریں گے. ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنی نظموں میں خواب تک نہیں بلکہ ورائے خواب تک بار بار جانے کی کوشش کرتا ہے. اب ایک سطح اس کی یہ ہے، بالکل. دوسری سطح یہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کوئی رشتوں کے ایسی الجھنوں میں، ایسے چنگل میں گرفتار تھا کہ جس سے اس کی جو طبعی حلم تھا وہ اسے نکلنے نہیں دیتا. وہاں وہ ریئیکٹ نہیں کر سکتا، وہ کسی کا دل نہیں دکھا سکتا. اور میرا خیال ہے کہ آخر میں اس نے اپنا ہی دل دکھا دیا اور پھر ہم سب کا دل دکھا کے چلا گیا. تو کوئی اس طرح کی صورت میرا خیال ہے بنتی ہے. ایسے ہی تو ایک نظم ان کی پڑھیں، تو اس کے بعد پھر ہم، میرا خیال ہے یہ جو ایک ٹائٹل پر جو نظم، ٹائٹل کی نظم پڑھتے ہیں، اس میں کل میں غور کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک شخص ہے، بے وجود تنہائی کی ترکیب جو بنائی ہے کیا بات اس نظم میں. حالانکہ یہ بہت مختصر نظم ہے. شام دل گرفتہ ہے بالکل آج ہی کی شام کی طرح،
شام دل گرفتہ ہے بے وجود تنہائی چار سمت پھیلی، بے وجود تنہائی چار سمت پھیلی ہے، دھند کی ردا اوڑے خواب اگلے وقتوں کے، دھند کی ردا اوڑے خواب اگلے وقتوں کے، سرخ بوجھل آنکھوں میں لہر لہر امڑتے ہیں، بوند بوند تعویلیں خواہشات کا ایندھن سرد کر نہیں سکتا۔ کیا بات، بوند بوند تعویلیں خواہشات کا ایندھن سرد کر نہیں سکتی۔ اچھا، اسی سے دیکھیں یہ جو آہنگ ہے اس نظم کا، یہ بھی ان کو بہت ہارٹ کرتا تھا۔ ہر نظم میں جیسے غزل بھی آپ نے شعر جو سنایا، نئے سے نیا آہنگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہر نئی جو تخلیق ہے اس میں ایسے ہی۔ تو یہ نظمیں جو ہیں، یہ نظموں کی کتاب اگر ہم اس سے ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے ہیں اس کی بات کہ جو آہنگ کی جو ویرائٹی ہے یا اوزان کا جو انتخاب ہے، ظاہر ہے یہ بھی شاعر کی فنی جو ہے وہ جابک دستی کہہ لیں، اس پہ دلالت کرتا ہے۔ ایسے ہی اس لحاظ سے تنوع کی جو خواہش ہے اس کی، تنوع کی اس پہ ڈال ہے۔ ایک بات میں اور کروں گا کہ جو آپ اس کا اگلی قسط کریں گے، اگلی پروگرام کریں گے، اس میں وہ بات ہو سکتی ہے زیادہ تفصیل کے ساتھ کہ وہ جتنا سماجی سوشل آدمی تھا، جتنا زیادہ بھی ملنے جلنے والا اور بہت لوگوں سے اس کا ایک تعلقات تھے، اپنے اندر وہ اتنا ہی اکیلا تھا۔ اچھا، اس کی ہمیں جو نشانیاں ملتی ہیں ان کی شاعری میں، سناٹا بولتا ہے، تنہائی، موت، یہ ایسے ستارے ہیں کہ جو اس کی اندر کے اکیلے پن کو ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اس پر ہم میرا خیال صحیح سے بھی کہیں گے کہ اس کی ان کی ذاتی زندگی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھی اس کی اور کیا سوچ تھی اس کی۔ لیکن یہ اگر آپ اگلا پروگرام کرنا چاہتے ہیں، خیال ہے کہ اس کے بعد میں بات کریں گے۔ تو بنیادی طور پر میں نے جیسے لیکن پہلے یہ بتائیں کہ تھی بات ایسی ویسے نہیں، ایسے ہی تھا، ظاہر ہے بظاہر وہ کتنا بہت زیادہ ملنسار آدمی، بنیادی طور پر جو ہے وہ بلکہ وہ کہا بھی کرتا تھا کہ میرا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ میں کسی کو انکار نہیں کر سکتا۔ اب یعنی وہ اور کئی بار میں نے بھی اسے کہا کہ یار یہ تو رہنے دینا تھا، چھوڑ دیتے، کہتے یار مجھ سے انکار نہیں کیا گیا، بس اس کے دکھ جو ہے وہ اس کے مزاج کی وجہ سے، بالکل۔ اور وہ طبعاً جو ہے وہ کسی کو بھی ذرا سا بھی دکھ دینے، مطلب ذرا سا انکار میں اہلیت ہی نہیں تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کہنا چاہیے، کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ان موقعوں کو بھی جانے دیا۔ میرا خیال اس کا جو بکھراؤ تھا تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا تو تھا، لیکن اداسی کی ایک نظم جو ہے، یہ ایک بہت ہی سادہ سی نظم ہے اور میں ویسے اتفاقاً اسے اکثر پڑھتا ہوں، اور کوئی ایسا اس کا کیا کہنا چاہیے اختتام یا اس طرح کا ہوتی ہے نا، وہ پنچ لائن پہ بڑا زور دیتا تھا، لیکن اس میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک وہ شاید کرب اور احساس ہے، کیونکہ اداسی کی نظم ہے تو اداسی پہ ختم ہوتی۔ خیال خام ہی صحیح مگر، خیال خام ہی صحیح مگر، یہ سوچنا ضرور ایک دن، خلیج در خلیج فاصلے دلوں کے درمیان بڑے ہیں کس لیے۔ کیا بات، خیال خام ہی صحیح مگر یہ سوچنا ضرور ایک دن، خلیج در خلیج فاصلے دلوں کے درمیان بڑے ہیں کس لیے۔ محبتیں بھی جب فنا ہوئی نہیں، جدائیوں کے سلسلے طویل تر ہوئے ہیں کس لیے۔ کشش کے باوجود اس گریز کا سبب ہے کیا؟ کیا بات، کشش کے باوجود اس گریز کا سبب ہے کیا؟ خیال خام ہی صحیح مگر یہ سوچنا ضرور ہے۔ خیال خام ہی صحیح لیکن سوچنا چاہیے، مگر یہ سوچنا ضرور ہے۔ دیکھیں ایک کرب ہے جو بہت دھیمے لہجے میں اور دھیمے سروں میں جو بھڑکنے کی بجائے سلگن کے ساتھ ایک وابستہ ہے، وہ اس میں نظر آتا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کی کتابوں پر ان سے گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنے دوست کی کتاب سامنے رکھ کر اس کو یاد کر کے اس کی کتاب پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ اس کی جو غزلیں ہیں جو نہیں چھپی ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو اس کی نظم کی کتاب ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے فن، اس کے فکر، اس کی زندگی کے بارے میں ایک اور پروگرام میں انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ دوستوں کا کہ آپ نے وقت عنایت کیا اور ہم نے اپنے دوست کو اس کی برسی کے دن یاد کیا۔
آپ دوستوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا.